ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ایک باپ جس نے پاکستان کو ایسی اہمیت دلا دی جس سے ایشیا سے لے کے یورپ تک جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب پاکستان سے کسی بھی بات پہ جھگڑا کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے لگے۔ 1974 میں انڈیا نے جب ٹیسٹ کیے اس وقت پاکستان انڈیا کے سامنے بہت ہی ویک پوزیشن میں تھا، لیکن ایک ایسا بندہ جس نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو وہ مقام دلا دیا کہ پاکستان ہر کنٹری کے سامنے سر اٹھا کے چلنے لگا۔ بہت سے دشمن جو کہ پیٹھ پیچھے وار کرتے تھے وہ بھی وار کرنے سے پہلے سوچنے لگے، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ طاقت تھی جو مسلم امہ میں کسی اور ملک کے پاس نہیں تھی۔ پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی افادیت کو بڑھانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اہم رول ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ AQ خان کے نام سے مشہور ہوئے، آپ 1 اپریل 1936 میں انڈیا بھوپال میں پیدا ہوئے اور 1952 میں آپ انڈیا چھوڑ کے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ آپ کو محسن پاکستان کا خطاب دیا گیا اور یہ خطاب آپ ڈیزرو بھی کرتے تھے، کیونکہ پاکستان کے لیے آپ کی جو کاوشیں ہیں، جو محنتیں ہیں، وہ اس قدر بڑی تھی کہ انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک دور آیا جنرل پرویز مشرف کا دور، جس میں آپ کے اوپر بہت سے ایلیگیشن لگائے گئے، آپ کو بدنام کرنے کے بہت سے حربے اپنائے گئے اور یہ سب یورپ کے کہنے پہ کیا گیا، کیونکہ آج آپ کی وفات کے بعد یورپ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک آدمی تھا، جس نے ان کے جتنے بھی پلانز تھے ان سب پہ پانی پھیر دیا۔ کیوں کہ پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ پاور دی، وہ مقام دیا جس کی وجہ سے امریکہ جیسی طاقتیں جو ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف منہ کر کے بات کرنے سے ڈرتی تھی۔ 1999 میں چاغی کے مقام پر جب پاکستان نے اپنا نیوکلیر پاور کا پہلا ٹیسٹ کیا تو مسلم امہ فخر سے پاکستان کی طرف دیکھنے لگی۔ فلسطین کے بچے اسرائیل کی طرف منہ کر کے زور شور سے بولنے لگے، ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں بھروسہ تھا کہ پاکستان ہمارا ایک اسلامی بھائی ملک ہے اور اس کے پاس اب وہ پاور ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتوں کے سامنے بھی لڑ سکتے ہیں۔ لیکن 1999 کے فوراً بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت شروع ہوئی اور اس میں اس پوری کاوش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان وہ سب کچھ نہ کر سکا جو کہ پاکستان سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ فلسطین کے لیے کریں گے۔ مشرف کے دور میں ڈاکٹر صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، آپ پہ بہت سے کیسز بنائے گئے، یہاں تک کہ آپ پہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا کہ آپ نے نیوکلیر انفارمیشن جو ہے وہ لیک کی ہے یا کسی کنٹری کو بیچی ہے، جو کہ صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کی جو ویلیو تھی اس کو کم کرنے کے لیے ایک حربہ اپنایا گیا جس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹر کے جانے کے بعد بھی جو گورنمنٹ سائنس ویلینز کی PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کو ان کے کارنامے کے لحاظ سے اہمیت نہیں دی گئی، نہ ان کو وہ ویلیو دی گئی۔ اب بھی جب ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی ہاؤس اریسٹ تھے۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے میرے بچوں سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، میری وائف کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، یعنی آپ ایک تنگ زندگی گزار رہے تھے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ پہ۔ ڈاکٹر صاحب کی نماز جنازہ تو گورنمنٹ نے کیسے بھی کر کے ان کو ایک سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا، لیکن بنصیبی ہے اس گورنمنٹ کی کہ اس نماز جنازہ میں کسی بھی حکومتی اہم کارکن یا لیڈر کا شامل نہ ہونا۔ پرائم منسٹر عمران خان فیصل مسجد کے بہت قریب رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اسی طرح جو جتنے بھی وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان سب نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جا رہا ہے کہ مراد حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ کراچی سے بیمار ہونے کے باوجود بھی کراچی سے اسپیشل نماز جنازہ کے لیے فیصل مسجد میں آئے اور انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت برسائی اور بارش ہوتی رہی، موسم بہت اچھا رہا آپ کی تدفین تک۔ گو کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ پرابلمز بھی ہوئے، روڈز بلاک ہوئی، عوام کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے پہنچا۔ یہ لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ واقعی میں محسن پاکستان تھے، آپ کے کارنامے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کے عمل تھے اور پاکستان کو بہت ویلیو ملی اس سے۔ ڈاکٹر صاحب کے نام پہ 83 بکس ہیں
جو ابھی تک شائع ہو چکی ہیں مختلف ناموں سے۔ مرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ڈان نیوز کو یہ بتایا کہ وہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیسٹ سسٹم ہے اس کے اگینسٹ منڈے کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ جو سسٹم ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ کا یہ بہت غلط سسٹم ہے اور بہت سے بچوں کا حق گورنمنٹ مار رہی ہے۔ اس کے لیے وہ منڈے کو ہائی کورٹ جانا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس سے پہلے ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور پاکستان کو ایسے بہترین بیٹے مستقبل میں بھی ملتے رہیں جو پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔